اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 17 ربیع الاول ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت ہے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی یوم ولادت ہے۔ تو اس مناسبت سے آج کے دن کو یوم صادقین بھی کہتے ہیں اور عید صادقین بھی کہتے ہیں، یعنی دو صادق عظیم ہستیوں کی میلاد کا دن اس کو کہتے ہیں۔ تو سید الانبیاء احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے میلاد کی مناسبت سے ہم آج تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ تو برکت کے لیے کچھ احادیث کا ترجمہ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو سب سے پہلے ایمان کے حوالے سے، ایمان کیا ہے اور اس پہ حضور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو پہلی حدیث ہم مشکات شریف سے اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ ایمان یہ ہے کہ آدمی اس حقیقت کی گواہی دے، ایمان یہ ہے کہ آدمی اس حقیقت کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز ٹھیک طریقے پر ادا کرے اور زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھے۔ یہ حدیث مبارکہ مشکات شریف میں موجود ہے، جس کا ترجمہ ہم نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو اس میں واضح طور پر حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ حقیقت کی گواہی دینی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ایمان ہے نمبر 1۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ اور نماز ٹھیک طریقے پر ادا کرے، یہ تیسرا پوائنٹ ہے۔ اور زکوٰۃ دے، یہ چوتھا پوائنٹ ہے۔ اور رمضان کے روزے رکھے، یہ پانچواں پوائنٹ ہے۔ تو ان 5 پوائنٹس کی بنیاد پر ایمان بتایا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ یہ 5 پوائنٹس مکمل ہوں گے تو یہ ایمان ہوگا، ورنہ ظاہر ہے آپ سمجھدار ہیں۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ بخاری شریف سے ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس نے اللہ کے لیے دوستی کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک رکھا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا۔ تو ایمان کی تکمیل کے بارے میں بھی حضور سرور کائنات سید الانبیاء آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ ایمان کی تکمیل کیسے ہوگی۔ تو آپ نے فرما دیا ہے کہ اللہ کے لیے دوستی نمبر 1 پوائنٹ بتایا، اور اللہ کے لیے دشمنی دوسرا پوائنٹ بتایا، اور اللہ کے لیے روکنا، اللہ کے لیے دینا، پہلے اللہ کے لیے دینا یہ تیسرا پوائنٹ ہے، اور اللہ کے لیے کسی چیز کا روک لینا۔ تو یہ اگر 4 چیزیں انسان ان پر عمل کرے گا، ان 5 پوائنٹس پر عمل کرنے کے بعد پھر ایمان کی تکمیل کے لیے یہ 4 چیزیں ضروری ہیں کہ کسی سے دوستی کرنی ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کرنی ہے تو اللہ کریم کے لیے، اور اگر کسی کو کچھ دینا ہے، کچھ عطا کرنا ہے تو کسی اپنی ذاتی لالچ میں یا اپنی کسی بھی لالچ میں یہ کام نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے لیے دینا ہے۔ اور کسی سے کوئی چیز روکنی ہے تو ذاتی دشمنی اور عناد کی بنیاد پر نہیں روکنی ہے، بلکہ اللہ کے لیے روکنا ہے۔ اگر حکم الہی ہے کہ یہ چیز روکو، یہ کام رک جاؤ، اس کام سے رک جاؤ، اور یہ چیز کافروں تک نہیں پہنچانی، یا کوئی بھی چیز ہے، کسی چیز کو روکنا ہے اور کسی تک نہیں پہنچانی، تو محض اللہ کے لیے
تو اگر یہ چار باتیں انسان، یہ کام، چار کام انسان کر لے اور اللہ کے لیے کر لے تو یہ پھر ایمان کی تکمیل ہو جائے گی۔ تو یہ ایمان کے بارے میں سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور تیسری حدیث مبارکہ بھی بخاری شریف سے ہی ہم اس کا ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایمان کا مزہ اس شخص نے چکھا جو اللہ کو اپنا رب بنا کر اور اسلام کو اپنا دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کرنے پر راضی ہو گیا۔ جو ان تین چیزوں پر راضی ہو گیا تو اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ پہلے بتایا کہ ایمان کی بنیاد کن چیزوں پر ہے، وہ 5 چیزیں بتائی گئی۔ پھر فرمایا گیا کہ ایمان کو اب مکمل کیسے کرنا ہے، تو یہ 4 چیزیں حدیث مبارکہ کے مطابق جو بخاری شریف میں درج ہے، یہ 4 چیزیں بتائی گئیں جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا۔ اب ایمان کا مزہ لینا ہے، ایمان کی حلاوت لینی ہے، تو اس بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ کو اپنا رب مانے، اسلام کو اپنا دین مانے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کر لے تو اس سے ایمان کا مزہ حاصل ہوگا اور حلاوت ایمان دل میں محسوس انسان کرے گا۔ تو اسی طرح چوتھا فرمان جو ہم حضرت امام علی علیہ السلام سے ان کے فرامین سے کوٹ کرتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ اب اگر ہم نے اندازہ لگانا ہے کہ یہ بندہ کتنا ایماندار ہے، ظاہر معاملات میں ہم نے روزمرہ زندگی میں لوگوں سے معاملات کرنے ہوتے ہیں اور لوگوں نے ہمارے ساتھ معاملات کرنے ہوتے ہیں، زندگی گزارنی ہے، تو انسان کی پہچان کرنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ زندگی میں انسان دھوکہ نہ کھائے۔ تو سب سے بڑا معیار حضرت امام علی علیہ السلام نے بتا دیا ہے کہ ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں کے پورا کرنے سے لگاؤ۔ اگر ایک انسان نے کوئی وعدہ کر لیا ہے تو وہ اگر ایماندار ہے تو اپنے وعدہ کی خلاف ورزی بالکل نہیں کرے گا۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، وعدہ کا وفا کرنا، وعدہ وفاداری کرنا ایماندار لوگوں کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے اور اعلیٰ ترین اخلاق میں سے ایک بہترین اخلاق ہے۔ اسی طرح امام حسن مجتبی علیہ السلام کا بھی ایک فرمان موجود ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایماندار وہی ہے جو آخرت کے لیے توشہ جمع کرے۔ اب دیکھیں ایماندار کون ہے؟ جو وہ سارا بیک گراؤنڈ جو ہم نے پہلے آپ کو بتایا وہ ذہن میں رکھتے ہوئے اب یہ ہے کہ ایماندار وہی ہے جو آخرت کے لیے اپنا توشہ جمع کرے۔ ظاہر ہے جو آخرت پر نظر رکھ کر اپنے اعمال انجام دے گا، وعدہ خلافی بھی نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین کے لیے ہر کام کرے گا، اس کی خوشی اور اس کا غم سب اللہ کے لیے ہوگا، اس کی دوستی اس کی دشمنی سب اللہ کے لیے ہوگی، اس کا دینا اس کا نہ دینا سب اللہ کریم کے لیے ہوگا، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوگا۔ ظاہر ہے جو آخرت پر نظر رکھے گا وہی یہ کام کرے گا، اور جو آخرت پر نظر نہیں رکھتا تو وہ ظاہر ہے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرے گا اور وہ کیسے پھر ایماندار ہوگا۔ تو یہ ایمان کے بارے میں ہم نے کچھ چیزیں آپ سے شیئر کی ہیں تاکہ ہمارے دوستوں تک ایک پیغام پہنچ جائے اور ہم سب کا بھلا ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔